ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدتنا زينب وسيدتنا رقية وسيدتنا أم كلثوم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں دوستوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج خاص حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز العمقانی حضور سیدنا وصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد اور آپ کے ذکر کی مناسبت سے یہ ماہانہ پروگرام کا پذیر ہے. میں محترم عتیق صاحب کو ان کے والد گرامی دیگر تمام احباب کو جبنا حافظ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے جو محبوب بندے ہیں ان کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے. کہیں ان کو مومنین کہا، کہیں مسلمین کہا، کہیں قانتین کہا، کہیں صادقین کہا، کہیں صابرین فرمایا، کہیں خاشعین فرمایا، کہیں متصدقین فرمایا، کہیں حافظین فروجہم فرمایا، کہیں الذاکرین فرمایا. یہ مختلف نام ہیں ان کی ایک مخصوص عمل یا عبادت کی وجہ سے. سچ بولنے والا ہوا جس پہ غالب تو اس کو صدیقین کہا، جس میں عاجزی اور انکساری خشیت کا غلبہ ہوا اسے خاشعین کہا، جس میں صدقہ خیرات کرنے والی خوبی زیادہ ہوئی اس کو متصدقین کہا،
جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی کیفیت کا غلبہ ہوا اسے ذاکرین کہا، جس کی طبیعت کا میلان اور رجحان نفل روزوں کی طرف زیادہ ہوا اسے صائمین کہا۔ الغرض یہ ایک مخصوص عبادت جب طبیعت پہ غلبہ پا جائے تو اس مناسبت سے اس کا ایک نام، یعنی جس کو صائمین کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے والا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ بولنے والا نہیں ہے، اس میں ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس میں غلبہ جو ہے وہ روزے کا ہے، غلبہ ذکر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کو اگر میں پھیلاؤں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خصوصی وصف اور شان ہے کہ آپ کا لقب صدیق اکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کے باقی صحابہ میں یہ وصف نہیں ہے، حضور کے سارے صحابہ صادق ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت اور مزاج میں جو انصاف کو قائم کرنے کی اسپرٹ وہ سب سے زیادہ ہوئی، تو ان کا لقب فاروق اعظم بنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی عدل کرنے والے نہیں ہیں، کلہم عدول۔ سخاوت حضرت عثمان غنی کا لقب ٹھہرا، عثمان غنی، تو یہ مطلب نہیں ہے، سخاوت تو سارے کرنے والے ہیں، لیکن کسی خاص موقع پر اس وصف کا اظہار اس انداز سے ہوا کہ وہ ان کی پہچان بن گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصف شجاعت والا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں یہ وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص موقع پر ان کی اس وصف کا اظہار اس طرح ہوا کہ وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ اب سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے مزاج اور ان کی طبیعت میں علم کا، پڑھنے پڑھانے کا، فقاہت کا، فقیہ ہونے کا، اس مزاج اور اس چیز کا غلبہ زیادہ ہوا تو وہ امام اعظم بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ولایت کا، ان میں تصوف کا، ان میں اس وقت کا حد سے زیادہ غلبہ ہوا، تو اس وجہ سے آپ غوث العظم اور ولیوں کے امام کے طور پر پہچانے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم یا مفتی نہیں تھے۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے، ہر دور میں یہ رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ اس میں مختلف خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں، سارے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک چیز کی طرف اس کا طبعی رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں شہرت پا جاتا ہے، باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس کی طرف لوگوں کا اتنا دھیان نہیں جاتا ہے، اور اپنے زمانے میں وہ خاص وصف سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کئی لوگ ہیں، اب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب وہ تجوید اور قرات کے وصف میں معروف ہو گئے، حالانکہ وہ عالم بھی ہیں، پورا درس نظامی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس سے بڑا حوالہ دوں آپ کو، زینت القراء قاری غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی ان سے محبت قربت اور بڑی نازمندی رہی، تو ان کے ایک کلاس فیلو جنہوں نے حزب الاناف میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث اکٹھے کیا، قاری غلام رسول صاحب مستند مکمل عالم دین ہے، مکمل حزب الاناف سے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد تھے، دورہ شریف وہاں سے کیا۔ ان کے کلاس فیلو قاری محمد افضل، قلعہ محمدی جس کا پرانا نام قلعہ لشمن سنگھ ہے،
وہاں کی روسیہ مسجد میں اپنے طالب علمی زمانے میں کوئی کچھ وقت وہاں 6-8 مہینے وہاں امام رہا میں، اس کے وہ خطیب تھے، ان کے کلاس فیلو تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ جب ہم دورے سے فارغ ہوئے دورہ کر کے، تو قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری محمد افضل صاحب سے کہا، بھئی افضل آپ نے تو درس نظامی بڑی محنت سے پڑھا ہے، منطق آپ کو بہت اچھی آتی ہے، تفسیر آتی ہے، فقہ آتی ہے، آپ کو سارے علوم پر دسترس ہے، آپ تو فوری مدرس لگ جائیں گے، آپ کو فوری، اس زمانے میں مدرسے کا مدرس لگنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور وہ جامعہ نظامیہ کے اولین مدرسین میں سے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا حوالہ کہ جامع المعقول والمنقول حضرت حافظ عبدالستار سعیدی اور مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب کے وہ اساتذہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ قاری محمد افضل صاحب جامعہ نظامیہ تشریف لائے تو میں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کو اپنی مسند سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے اور اپنے برابر میں نے بٹھاتے ہوئے دیکھا، یہ ان کا علمی مقام تھا۔ اب قاری غلام رسول صاحب نے قاری افضل صاحب سے کہا، بھئی آپ نے تو بڑی محنت سے درس نظامی پڑھا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں محفلاں دے تلاوتاں دے ہی رہے ہیں، محفل اور تلاوتوں میں جا کر میں نے ڈٹ کے اتنا درس نظامی نہیں پڑھا، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کرتا۔ قاری افضل صاحب نے فرمایا، بھئی تیرے پاس ایک ایسا فن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا جیسی تمہاری آواز ہے نا اور جیسا تو قاری ہے، تو اس کو پلے باندھ، بس اس کے اوپر محنت کر اور تو اپنے آپ کو قرات میں لے کے چل رہا، تیرے کو تقریر شکری ہوگی کوئی نہیں، بات سمجھ گئے؟ خطیب یا مدرس تو نہیں بنتا، تو تم قاری بن جا، اسی میں تیری شہرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مشورے پر قاری غلام رسول صاحب نے عمل کیا اور وہ پوری دنیا کے بہترین قاری، یہ مثال ہے۔ تو وہ بہترین قاری ضرور تھے لیکن مکمل عالم بھی تھے، مکمل عالم بھی تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ پیران پیر غوث الاعظم اور ولایت میں، روحانیت میں، تصوف میں، حقیقت میں، معرفت میں اتنے بلند و بالا اور اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو شان اور مرتبہ اور مقام بطور ولی اور بطور غوث الاعظم ہے، یہ بنیادی طور پر ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں روحانیت، تصوف، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اس کے طبی میلان کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں اولیاء کے امام ٹھہرے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ ولایت تک، اس مرتبہ غوثیت تک، اس مرتبہ قطبیت تک پہنچنے کے جتنے پروسیس ہیں جو قرآن حدیث کی تعلیم، تدریس اور عمل کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک ان تمام معیارات پر پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر ایک کے وصف کے لیے اس کی طبی میلان کی وجہ سے اس کا ایک خاص نام رکھا، لیکن اولیاء اللہ کا جو ٹائٹل دیا، جن کو ولی کہا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جس کی طبیعت میں کسی ایک وصف کا غلبہ ہو، کسی ایک چیز کی طرف میلان زیادہ ہو، روزہ رکھنے کی طرف میلان زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے صائمین کہتا ہے۔ اگر ذکر کی طرف زیادہ ہو تو اسے ذاکرین کے طبقہ میں ذکر کرتا ہے۔ اگر صدقہ خیرات کرنے والا ہو تو متصدقین میں ذکر کرتا ہے۔
سچ بولنے والا ہو کثرت سے تو پھر صدیقین میں ذکر کرتا ہے، خشیت کا غلبہ زیادہ ہو تو خاشعین میں ذکر کرتا ہے۔ ان تمام کا جب ایک وصف کا غلبہ ہو تو ایک نام بنتا ہے، جب ساری چیزیں غالب ہو جائیں اور سب چیزیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہوں تو اسے ولی کہتے ہیں۔ اسے ولی قرآن مجید کی آیت غور کیجیے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ٹائٹل دیا ان کا، عنوان دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ خوف کا معنی ڈر اور حزن کا معنی غم، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں اور انہیں غم بھی کوئی نہیں۔ ترجمہ سن لیں پھر واپس پلٹ کے ذرا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان اولیاء کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یاد رکھنا ولی بن جانا، ذالک یہ ولی بن جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ واپس پڑھ لیں، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہ ٹائٹل اور عنوان ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے۔ اللہ نے ایک ان کے بارے میں یہ فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ان لفظوں میں اللہ نے اولیاء کی شان بیان کی، اولیاء کی شان بیان کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان دو لفظوں میں اللہ نے اولیاء کی پہچان بیان کی۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان لفظوں میں اللہ نے اپنا انعام ذکر کیا ہے۔ تین چیزیں خاص طور پر اللہ نے اس آیت میں اولیاء کی شان بھی بیان کی ہے، اولیاء کی پہچان بھی بیان کی ہے، اور اولیاء پر جو اللہ کا انعام ہے اللہ نے وہ انعام بھی بیان کیا۔ تینوں چیزیں کٹی، اب ان پہ مختصر سی بات ہے، سمجھ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی وہ ہے جو ڈرتا نہیں، ولی وہ ہے جو، اچھا دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، خوف اور حزن، دونوں میں نفیس چھوٹا سا فرق ہے۔ باہر سے کسی دشمن کا خدشہ ہو، خارج سے، اس کے لیے خوف ہوتا ہے، اور اندر سے کوئی نعمت موجود ہو، اس کے چھن جانے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے حزن ہوتا ہے۔ دو لفظ اللہ نے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ ولیوں کو نہ کوئی خارجی ڈر ہے نہ کوئی باطنی ڈر ہے، ولیوں کو نہ باہر سے کوئی ڈر ہے نہ اندر سے کوئی ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ خوف کا تعلق دنیا سے ہے، حزن کا تعلق آخرت سے ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی ڈر کوئی نہیں ہے اور آخرت میں بھی جنہیں ٹینشن کوئی نہیں، یہ ان کی ایک شان ہے۔ اب دنیا میں ڈر نہیں ہے، کس کا؟ شیطان کا، کیونکہ وہ خارجی دشمن ہے، دنیا کے کسی حاکم کا، دنیا میں کسی کی طاقت کا، دنیا میں کسی کے مکر کا کوئی ڈر نہیں۔ اس لیے جملہ یاد رکھیں، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔
تو ولی میں یہ وصف کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف رب سے ڈرتا ہے، وہ رب سے ڈرنے کی پریکٹس اور مشق کرتا ہے، وہ اس مشق اور پریکٹس میں اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اسے کائنات کے ہر ڈر سے آزاد کرتا ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو مختصراً۔ ہمارے حضرت خواجہ قمر الدین سیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں تحریک پاکستان کے وقت انگریز حکومت نے بلینک چیک بھیجا کہ آپ جتنے مرضی صفرے ڈال دیں، ٹھیک ہے، کام صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے تحریک پاکستان کی حمایت نہیں کرنی، بس چپ کر کے اپنے حجرے مسلح میں بیٹھا رہنا۔ پاکستان کو ہی تھالی رکھ کے نہیں ملے آپ، جنہوں نے آج کل اس کا تماشا بنایا ہوا ہے نا، کاش ان کو پتہ چلے کہ یہ بنا کیسے۔ ساتھ ایک خط بھی تھا، آپ نے وہ بلینک چیک دیکھا، پھر خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا کہنا نہ مانا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں۔ آپ نے وہ بلینک چیک اور خط مروڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس زمانے میں یہ گیزر گیس ہیٹر تو ہوتے نہیں تھے، آتش دان تھے جس میں لکڑیاں ڈالی جاتی تھی، چپلی سے نکل وہ ساتھ سیک رہے تھے۔ تو آپ نے وہ بلینک چیک اور وہ خط ساتھ ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھا نا، فیضل یاد ٹمانا، جس کی قبر یہ بادشاہی مسجد کے باہر بنی، اس نے وہ بھیجا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چل کے ٹمانن دسی، میں نے اللہ کے جتنے نام پڑھے ہیں نا، میں نے اللہ کے جتنے نام پڑھے ہیں ان میں خضر یاد ٹمانے کا نام کوئی نہیں۔ ہاں جی، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں حزن بھی کوئی نہیں۔ کس چیز کا؟ اس نعمت کے چھن جانے کا۔ ان کو اللہ کی محبت حاصل ہے، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کو اللہ کی رحمت حاصل ہے، اللہ کی خاص نزدیکی حاصل ہے، ان کو بشارات حاصل ہیں، ان کو زیارات حاصل ہیں، ان کا براہ راست تعلق اور تصرف ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک ان کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام سے براہ راست ان کا رابطہ ہے۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو اپنی رضا، اپنی محبت کی صورت میں عطا کر دی ہیں، چونکہ رب کا اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم نعمت دے دی ہے روحانی، ہم واپس نہیں لیتے، اس لیے اب انہیں چھننے کا ڈر۔ اور بہت باتیں لیکن آگے چلتے ہیں۔ اللہ دین، یہ اولیاء پر اللہ کا انعام ہے، اور اولیاء پر اللہ کے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اور زمانے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، کوئی ولی کو پہچاننا ہو نا، ولی کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اس پر اللہ کا جو قرآن میں انعام ہے۔ ہم انعام سمجھتے ہیں پراڈو لینڈ کروزر کو، فوج ظفر موج، روحا کی آواز، بڑا جلوس، بڑے جلسے، یہ کوئی معیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے اصل پر انعام لا خوف علیہم، یہ اللہ کے انعامات میں سے ضرور ہے، لیکن ولیوں کے معیارات اور ولیوں کے انعامات میں سے نہیں ہے۔ یہ اولیاء کے لیے جب عطا ہو جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا، ان کے ساتھ دل۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے، وہ بہت پیسے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنا دولت اور اتنا سونا تھا، انہوں نے گھر جڑیاں وجہ ودیاں سن،
وہ قلعے بھی سونے دے سن. یہ گل اردو شاید نہیں مجھا بننے والے قلعے سونے دے سن. کوئی دنیا دار سا بندہ جو دنیا کے معیارات رکھتا تھا وہ جب آیا نا تو بیٹھا تو ویس کی بات تھوڑی دیر بیٹھ کے تو کہنے لگا یار ایک جدا پیر ہے اتنی مالت دولت ہے. جب اس نے یہ بات کی نا حضرت رب شاہ والوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا او بریا او بھائی ایک قلعے زمین اچ نے فقیر کے دل اچ نہیں ہے. ایک قلعے زمین میں ہیں فقیر کے دل میں نہیں ہے. آپ کے وصال کے بعد آپ کی جگہ آپ کا بیٹا بیٹا وہ سارا ہی خیرات کرتا ہے, سارا ہی بن دیتا. ضرورت درخ ہے باقی سارا بن دیتا. کسی پوچھا جناب ابا جی تھوڑے تو سنبھال کے رکھا تو تسی سارا بن دیتا. فرق وجہ انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے ابا جی دنیا کے جوگی تھے. دنیا کے جوگی سمجھ لو, سانپ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو ڈستا نہیں. اس کو اس کا اگر ڈس جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اثر کو فوری کیسے جائے. فرمایا میرے ابا جی دنیا کے جوگی تھے, ان کو دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. میں جوگی نہیں ہوں, میں ڈر رہے میں ڈس نہ لگے میں کام کر. ہاں جی, یہ اللہ والوں کی اپنی شان ہے, اپنی بات. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ اولیاء کی پہچان ہے. یہ اولیاء کی پہچان کہ ولی نہ اگر پہچاننا ہوئے تو اس کی پہچان قرآن نے دو چیزیں بتائیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یا اس کا عقیدہ چیک کر لو تو یا وہ دا عمل چیک کر لو. ہاں جی, یہ قرآن نے معیار دیا ولی کا. اصدق الصادقین کا حکم ہے اس کتاب میں کہ جس کی شان لا ریب فیہ ہے. ولی کی شان اور پہچان کچھ بھی نہیں, عقیدہ اور عمل. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, جو مرضی بن جائے, جو مرضی بن جائے, اس کے چاہنے والے اسے جو مرضی کہہ دیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, قرآن کہتا ولی نہیں. وکانوا یتقون, عمل ٹھیک نہیں ہے, کردار ٹھیک نہیں ہے. فرمایا سب کچھ ہو جائے گا, ولی نہیں. اور ولی کا معنی اللہ کا دوست. ولی کا معنی اللہ کا دوست, ولی کا معنی اللہ کا محبوب, ولی کا معنی اللہ کا پیارا, ولی کا معنی اللہ کے قریب. کیا مطلب؟ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا دوست نہیں ہے, اللہ کے قریب نہیں ہے, اللہ کا محبوب نہیں ہے. اللہ کا محبوب قریب دوست وہی ہوگا جس کا عقیدہ بھی سچا سچا ہو, جس کا عمل بھی سچا سچا. ہاں جی, قرآن کی بات سیدھی سی. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صفوں میں, بزرگان دین کی صفوں میں وہ امپریس کسی چیز سے نہیں. تو جہاز سے ہی کہ آ جائے نا ان کے ماتھے پھر پسینہ پھر قطرہ, وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ جہاز پہ اڑ کے آئے تو مکھی بھی اڑ گئی. یہ ولی کی نظر ہے, یہ ولی کی نظر ہے کہ جہاز پہ اڑ کے آنا کیا کمال ہے بھائی, ہوا میں اڑ کے آنا کیا کمال ہے. یہ تو چھوٹی سی مکھی مچھر بھی کام کر لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے, وہ ان کے ہاں چیز کو پرکھنے کا معیار کچھ اور ہے. دیکھیں میں اس کو ایگزامپل سے سمجھوں. ہماری کسی بہن بیٹی آپ میں سے کسی کے پاس سونا ہو, کیا خیال ہے؟ میرے سمیت جنہیں بڑے مفتی مولوی کو لے جا کے کہ جناب ہے تو کیسا ہے, 10 سکتے نہیں 10 سکتے, سنارا بتائے. آج کل تو سنارا کی شاید صحیح نہ دسے, انہیں بھی کہنا لیبارٹری کر لو, لیبارٹری سے ٹیسٹ کر, پھر کنفرم ہوگا کہ یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے. ایسا ہی ہے نا, ولی اور ولایت عام لوگوں کے ہاں معیار اور ہے, مریدوں کے ہاں معیار اور ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں معیار اور ہے. جو اس صف کے شہنشاہ ہیں ان سے پوچھو گے وہ بتائیں گا کہ معیار ہے.
وہ معیار صرف اور صرف ایمان، عقیدہ اور جو روحانی اوصاف ہیں ان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ ہر ولی نے جو بھی تھا، جس لیول پہ بھی تھا، جب اس نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پرکھا، سمجھا، تو اس کو پتہ چلا نہیں یار میں دبوں پیچھے ہوں، حضور غوث پاک مجھ سے ہوتا ہے. قدمی ہی علی رخبت کل ولی اللہ، اے اولیاء اپنا سر کیوں جھکایا؟ انہوں نے پتہ سی بابا جی ساڑھے نال سینئر نے، ہمارے سے سپیریئر ہیں، اس لیے سب نے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دیا، ان کی سینیرٹی کو ایکسیپٹ کیا، ان کو اپنا امام تسلیم کیا، ان کو اپنا مقتدا تسلیم کیا. اس لیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تربیت میں، روحانی معیارات جتنے صوفیاء، اولیاء، اہل اللہ نے بنائے ان سب پر بدرجہ اتم 100% پورے اترتے. یعنی بغداد میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا، شرعی مسئلہ، تو کہتے کو جانا چاہیے، مفتی کو جانا چاہیے، مولوی کو جانا چاہیے، عالم کو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو وہ جاتے تھے علماء کے پاس، مفتیان اعظام کے پاس. تو جب سارے مفتی کہنا یار دینی سمجھ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا، انہیں سارا کہنا یار چپ کر کے نہ حضور ہو سکتا. آپ کے زمانے میں ایک شخص نے طلاق کو معلق کیا، تعلیقاً طلاق دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو عبادت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. اپنا اپنا کھوپڑی ہے نا جدھر ڈور کو. اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو عبادت اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. ہم کیا تھا بیٹھا پھنس گیا میں کراں کی کیسے نکلوں؟ گئے کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا اس ٹائم روئے زمین پہ پتہ نہیں کتنے نماز پڑھ رہے ہوں، صدقہ خیرات کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، روزہ رکھے گا، روئے زمین پہ پتہ نہیں کتنے کر رہے ہوں گے. سب لاجواب ہو گئے. سب نے کہا بھی اب ایک ہی جگہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہاں چلے گئے. آپ نے فرمایا کیڑی گل ہے؟ جی کیا جواب ہے؟ فرمایا مکہ شریف چلا جا، مکہ شریف چلا جا اور تیرے لیے طواف کی جگہ مطاف کو خالی کر دیں، اس وقت تیرے علاوہ طواف کرنے والا کوئی نہ ہو، تو طواف کر لے، 7 چکر لا دے تیری کر. ہے نا؟ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو روئے زمین پر کعبہ شریف اور مطاف کے سوا کہیں اور نہیں کی جاتی. فرمایا ادھر یہ خالی کر دو، یہ اکلا کر لے تو یہ قسم پوری ہو جائے گی کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کر لے. کیا خیال ہے؟ تو علم میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اور اللہ سبحانہ. اور آخری بات میں آپ سے اس حوالے سے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے پوچھا، ابا جی تسی غوث اعظم کیوں پڑھا؟ دیکھیں ہر بندے کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے مفتی صاحب اگر تسی سوچو کہ جناب آج تسی پوری دنیا سے تھوڑا نام ہی ہر کوئی جانتا، ہر کوئی تمہیں پہچانتا، تھوڑا حوالہ ہے، کی خیال ہے؟ تو میں یہی کہوں گا نا کہ یار میں جب سے داتا صاحب کا خطیب لگا ہوں، حافظ تو میں پہلے بھی تھا، قاری بھی تھا، عالم بھی تھا صاحب، لیکن جب سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ساتھ ہوئی ہے تو اس کی برکت سے اللہ نے. اچھا پھر میڈیا کا دور ہے، اللہ بھلا کرے، ARY UTV کا 9 سال ہو، تقریباً 9 سال ہو گئے ARY پہ جمعہ لائیو آتا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ دنیا میں اللہ کے فضل سے، حضور کو داتا صاحب کے اپنے تصرف سے، حافظ صاحب یہ دنیا میں کسی عالم کے لیے منفرد مسلسل ریگولر 9 سال اور ایک بڑے ٹی وی چینل، یہ سب حضور فیض عالم کی عطا، ٹھیک ہے، ان کی نسبت کا سب. تو اسی طرح ہر بندے سے پوچھیں
یہ کیا ہے؟ بزنس مین سے پوچھے یار اگر چھوٹی موٹی بتیریاں ڈیلاں کی تھیں یار اے جڑی ڈیل کی سی نا جناب تو پھر کام ٹوٹ پہ ایسا ہی ہے ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. بیٹے نے پوچھا ابا جی سے حضور اے جڑا گڈی جڑی ہے دنیا عبد القادر کرتی ہے ہر کوئی عزت تکریم نگاہ سارا کچھ کرتا ہے. فرمایا یہ کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے کے جناب سے پاک نے سادی سی بات ان کا پتر صرف ایک وجہ صرف ایک. میں جب گھر سے نکلا تھا نا پڑھنے کے لیے تمہاری دادی نے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا سچ بول. میری والدہ نے میری دادی نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا سچ بولنا ہے. عبد القادر نے ساری زندگی سچ بولا ہے اللہ نے اسے غوث اعظم کر صفات کی تعلیمات ہیں فرمان ہے ان کے ارشادات ہیں ان نچوڑ بتاتے ہیں. میں نے کشف الموجود میں دوست ہیں ڈاکٹر صاحب نے اس پر کام کیا حضور فیض عالم کے اقوال انہوں نے اکٹھے کیے. اقوال اکٹھے کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ارشادات میں سب سے ٹاپ کا ارشاد ہے. فرماتے ہیں بھائی کانوں کے ذریعے جو سنا جاتا ہے کانوں کے ذریعے جو سنا جاتا ہے دماغ کے ذریعے جو سوچا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے جو دیکھا جاتا ہے منہ کے ذریعے جو بولا جاتا ہے ان ساری چیزیں جو کان سے سنی جاتی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں جو منہ سے بولی جاتی ہیں جو دماغ سے سوچی جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں قرآن سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز سننے والی بھی نہیں ہے کوئی اچھی چیز دیکھنے والی بھی نہیں ہے کوئی اچھی چیز سوچنے والی بھی نہیں ہے اور کوئی اچھی چیز بولنے والی بھی نہیں. اس لیے ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو پاکیزہ نورانی تعلیمات ہیں ان پر ضرور توجہ کرنی چاہیے اور ضرور عمل کرنا چاہیے. اجازت ہے آپ کے روحانی تصرفات آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی حد تواتر ایک ٹرم ہے نا. حد تواتر کا مطلب یہ کہ اتنی زیادہ میں گنی نہیں جا سکتی. کیوں؟ بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کرامت صرف ان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. حضور غوث پاک ان اولیاء میں سے ہیں جن کی کرامات آج بھی ظاہر ہوئی ہے آج بھی ظاہر ہوئی. آج کا دن میرے لیے ایک اس لیے بھی زیادہ زندگی پر یاد رہنے والا ہے کہ میری والدہ ماجدہ اسلامی اور ہجری اعتبار سے آج کل ان کا یوم وصال تھا. آج ہم نے ان کی تدفین کی اور بڑی 11ویں شریف والی جو شب ہے وہ ان کو پہلی قبر میں آتا اور اس کی وجہ ہماری اماں جی علیہ الرحمہ کی غوث پاک سے بڑی 11ویں شریف کا ختم پوری زندگی اہتمام پوری زندگی انتظام ٹھیک تے جدوں بھی مطلب کچھ چند ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے امی جی سے میں تھوڑی پریشانی ہے دعا فرما دے ٹھیک ہے جناب. والدہ صاحبہ نے ایک جملہ فرما مطلب 11ویں اعلیٰ خیر کر 11ویں اعلیٰ خیر کر ٹھیک ہے. شاید ان کی حضور غوث پاک سے اتنی محبت اور اتنی وارفتگی اور سمجھ گئی کہ قریب الوصال جب اس وقت بھی میں پوچھا میں کہ میری طبیعت کیسی ہے میں کہ پریشان نہیں ہونا کہتے 11ویں اعلیٰ خیر کر اس وقت بھی زبان پہ ان کی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ یہ صدیوں سے ہمارے اہل سنت کی مسلمانوں کی پہچان رہی ہے سمجھ پہچان رہی ہے ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی ان کے ذکر پاک کی محافل خاموشی کی ہمارے لیے اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ
جی